السلام علیکم نحمده صلی اللہ رسول یہ مجلس اور یہ قرآن کی محفل اور علماء کی موجودگی اور دانشوران کی موجودگی اس بات کی دلیل ہے، اس کی علامات ہے کہ یہ بڑے معیار کے ساتھ اور بہت ہی سسٹمیٹک انداز میں قرآن کریم کی تعلیم کے لیے ترغیب کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ جو لوگ اس سے ناشنا ہیں، اس کی عظمت سے ناشنا ہیں اور واقف ہیں، ان کے لیے پیغام بھی ہے۔ جن حضرات کو ممتاز نمبرات ملے ہیں اور جنہوں نے جداگانہ مقام حاصل کیا ہے، یہ بلا شبہ ایک دن کی یا ایک لمحے کی محنت نہیں ہے، بلکہ اس میں خون پسینہ بہا کر بڑی تندہی کے ساتھ جس سطح پر ہمارے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے توسط سے اور ان کی قربانیوں سے یہ جگمگا رہی ہے، یہ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے، ساری امت مسلمہ کے لیے قابل فخر قدم ہے۔ میرے محب کرم فرما مولانا اظہر مدنی صاحب جن کی دعوت پر حاضری ہوئی، حالانکہ مصروفیت تو چلتی رہتی ہے، مجھے بیان کرنا ذرا سا ایسا لگے گا کہ جسے میں اپنے عذر کو بہت اجاگر کر رہا ہوں، مناسب نہیں ہے، بے ادبی میں شامل ہے۔ میں بہرحال میری تمنا تھی خوش دلی کے ساتھ حاضری کی، یہاں دارالعلوم دیوبند اور بڑے بڑے پروقار ذیل شخصیات کی اور ادارے بھی یہاں موجود ہیں، ان کے ذمہ داران ہماری دینی ملت موجود ہیں، وہاں جناب ڈاکٹر پروفیسر عبدالباسط صاحب جیسی شخصیتیں یہاں موجود ہیں۔ میں ان کی موجودگی میں بہت رٹوشائی نہیں کروں گا، لیکن فرض بنتا ہے، اخلاقی فریضہ ہے کہ کسی بھی کارنامے کو دیکھتے ہوئے جو عظیم کام کا کارنامہ ہو، قرآن کریم کی نسبت سے اس سے بڑا کارنامہ اور کیا ہوگا کہ جو پوری دنیا میں یہ پیغام پہنچتا ہے اور اگلا کی سرزمین سے پہنچتا ہے۔ ماشاءاللہ حسب سالانہ یہ سلسلہ اپنی روز افزو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں مزید ترقیات کا فرمائے اور سبھی کو مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وقت کی پابندی کی وجہ سے میں دریا کو کوزے میں تو نہیں سمجھ سکتا، لیکن بہرحال جو جملے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس مجلس کے تعلق سے قبول کرے اور مجھ کو بھی اور سب کو میں پیدا ہونے کی توفیق دے گا۔